آج کئی دنوں بعد میں اپنی بیٹی کے پاس جا رہی ہوں۔ دیکھتی ہوں میری بیٹی میری کیسے سیوا کرتی ہے۔ گوری کوی کی ماں اڑتے اڑتے ایسا سوچ رہی تھی۔ آ گئی میری ماں، آ تو گئی ہوں، بہت تھکی ہوئی ہوں اور بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی ماں کے لیے پہلے ہی دانا لا کر رکھا ہوا ہے، یہ لے ماں جی، یہ دانا آپ کھا لیں، میں اپنے لیے بعد میں لے آؤں گی۔ سوکھا دانا؟ کیا اپنی ماں کو سوکھا دانا کھلاؤ گی؟ میں نہیں کھاؤں گی ایسے سوکھے دانے۔ ماں جی، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ آپ کو دانا پسند نہیں ہے تو میں کچھ اور لے آتی۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا لاؤں آپ کے لیے؟ کسی پکشی کا تازہ تازہ انڈا، آج میرا انڈا کھانے کو من کر رہا ہے۔ اچھا تو میری ماں کسی پکشی کا انڈا پیے گی، میں ابھی لاتی ہوں کہیں سے اپنی ماں جی کے لیے انڈا ڈھونڈ کر۔ پھر ایسا کہتے ہوئے گوری کوی وہاں سے جاتی ہے۔ جلدی آنا، جلدی، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ گوری سیدھی چڑیا کے گھونسلے کی طرف جاتی ہے، مگر چڑیا تو اپنے گھونسلے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی نظر بھی سامنے سے آتی ہوئی گوری کوی پر ہی تھی۔ پھر گوری کوی وہاں سے اپنا راستہ بدلتی ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے اور پھر اسے ایک گھونسلے میں انڈا نظر آتا ہے۔ گوری کوی سیدھی اس انڈے پر اترتی ہے۔ انڈا موٹا بھی ہے اور تازہ بھی، میری ماں اس انڈے کو دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ گوری کوی جیسے ہی وہ انڈا اٹھا کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے، وہاں مٹھو طوطا آ جاتا ہے۔ رکو رکو، میرا انڈا لے کر کہاں جا رہی ہو گندی گوری کوی؟ رکو، میں تمہیں اپنا انڈا اتنی آسانی سے نہیں پینے دوں گا۔ گوری بھی بھاگتی ہے اور طوطا اس کے پیچھے پیچھے۔ گوری بہت تیز بھاگتی ہے اور بھاگتے ہوئے طوطے کا انڈا گوری کی چونچ سے گر جاتا ہے اور زمین پر گر کر ٹوٹ جاتا ہے۔ گوری وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ میرا معصوم انڈا اس ظالم گندی گوری نے توڑ دیا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں بدلہ لوں گا اس گوری کی بچی سے۔ طوطا سب پکشی اکٹھے کر لیتا ہے اور انہیں ساری بات بتاتا ہے۔ میں بھی کہوں، آج یہ گوری کہاں بھاگے جا رہی ہے؟ اگر اس بار اسے سزا نہ دی گئی تو وہ رکے گی نہیں، وہ سب کے انڈے توڑ دے گی، وہ سب کو مار دے گی۔ مجھے تو ہر سمے گوری کوی سے ڈر لگتا رہتا ہے، بہت ظالم ہے کالی کہیں کی۔ لے آئی میری بیٹی میرے لیے تازہ تازہ انڈا۔ پکڑی گئی ماں، میں پکڑی گئی، میں طوطے کا انڈا چرا کر بھاگ رہی تھی کہ وہاں طوطا آ گیا۔ اب نہ جانے وہ سب پکشی اکٹھے ہو کر ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ کالو کوا جو کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا وہ بھی گھر آ جاتا ہے۔ راستے میں مجھے کبوتر ملا تھا، اس نے بتایا ہے کہ تم نے طوطے کا انڈا توڑ دیا ہے۔ میں تو ماں جی کے پینے کے لیے انڈا چرانے گئی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ مٹھو طوطا چھپا بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے۔ ساسو ماں، اب اس عمر میں ہمارے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مار پڑے گی، بوڑھی ہو گئی ہو اور انڈے پینے کے شوق ختم نہیں ہوئے تمہارے۔ گوری بیٹی، میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہیں، مجھ سے مار نہیں کھائی جائے گی، میں یہاں سے جاتی ہوں۔ پھر گوری کی ماں وہاں سے واپس چلی جاتی ہے۔ تمہاری ماں جب بھی آتی ہے ہمیں کسی نہ کسی مصیبت میں ڈال کر چلی جاتی ہے۔ دوسرے دن بڑے پیڑ کے نیچے سب پکشی اکٹھے ہوتے ہیں، کوے اور کوی کو بلا لیا جاتا ہے۔
ہاں تو گوری اب بتاؤ، کیا ہم سب مل کر تمہیں مار دیں یا پھر جنگل سے نکال دیں؟ میری پتنی نے بہت بڑی غلطی کی ہے جو طوطے کا انڈا توڑا۔ آپ ہمیں یہ ہماری آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں پھر کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ میں ایسے پکشیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ چڑیا اور کبوتر، اگر کالو اور گوری کو اس جنگل سے نہ نکالا تو میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ پھر سب پکشی مل کر گوری اور کالو کو جنگل سے نکال دیتے ہیں۔ کالو اور گوری دوسرے جنگل میں جا کر ایک ککر کے پیڑ پر اپنا گھونسلہ بنا لیتے ہیں۔ سمے گزرتا گیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد گوری 2 انڈے دیتی ہے۔ وہ بہت خوش تھی۔ کالو جی، اب کچھ ہی دنوں میں ہمارے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی کائیں کائیں ہوں گی۔ میں تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں پر گھومنے جایا کروں گا۔ میں اب تمہارے لیے میٹھے پھل لے کر آتا ہوں۔ کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گوری کوی بھی ندی سے پانی پینے چلی جاتی ہے۔ گزرتے ہوئے 2 الوؤں کی نظر جب گھونسلے میں پڑے انڈوں پر جاتی ہے تو وہ ترنت وہاں اترتے ہیں۔ بھولے، آج تو مزہ ہی آ گیا، بن مانگے ہی مل گیا، اور وہ بھی تازے تازے انڈے۔ الو وہ دونوں انڈے اٹھاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ سمے بعد جب گوری کوی واپس آتی ہے تو اپنے انڈے نہ دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے۔ کیسے کیسے سپنے دیکھے تھے میں نے، کوئی ظالم میرے سپنے توڑ گیا، کوئی میرے انڈے اٹھا کر لے گیا۔ کالو بھی واپس لوٹ آتا ہے۔ میٹھا پھل لایا ہوں میں اپنی پتنی کے لیے۔ ارے ہمارے انڈے کہاں ہیں؟ میں ندی سے پانی پینے گئی تھی کہ پیچھے سے کوئی ہمارے انڈے اٹھا لے گیا۔ یہ سن کر کالو بھی رونے لگ جاتا ہے۔ بات چڑیا، طوطے اور کبوتر تک پہنچتی ہے تو وہ بھی یہ سن کر بہت دکھی ہو جاتے ہیں اور وہ کووں کے پاس آتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے دوست بن کر ہمارے ساتھ رہتے تو آج تمہارے ساتھ بھی یہ سب نہ ہوتا۔ گوری، تم نے مجھے بھی ایسے ہی دکھ دیا تھا، اب پتہ چلا کہ اپنا انڈا ٹوٹ جانے کا دکھ کیسا ہوتا ہے۔ پھر وہ سب پکشی کوے اور کوی کو واپس اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور مل جل کر رہنے لگ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔